صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. تلاوت قرآن کے بعد حمد کے لیے شفق رحمان کو مدعو کرتی ہوں کہ وہ حمد پیش کریں. شفق رحمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 میں تیرا فقیر ملنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا. خوشبو کی طرح ہر چند رہو، تیری مٹھی میں ہی بند رہو، تیری یاد سے بہرا مند رہو، گم تجھ میں تیری سوگند رہوں. دم دم تو میرے سنگ خدا، دم دم تو میرے سنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا. اللہ 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 اللہ
مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم۔ سامعین و سامعات، زبان و قلم دعوت و تبلیغ کے اہم ذرائع ہیں۔ موجودہ دور میں ان کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ اسلام کی تبلیغ میں زبان و قلم نے ماضی میں بھی اہم کردار ادا کیے ہیں۔ لوگوں کے سامنے تقریر کرنا ایک طاقتور اور مؤثر ذریعہ ہے جس سے کسی بھی چیز کے بارے میں لوگوں کی رائے کو بدلا جا سکتا ہے اور حق بات لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ خطابت کی سب سے بڑی خوبی تصور کی پرواز ہے۔ ایک خطیب کے اندر تخلیقی جوہر ہوا کرتا ہے۔ جب کوئی خطیب کچھ کہتا ہے، جس طرح سے کہتا ہے، جس انداز سے بولتا ہے، جس گہرائی و گہرائی سے آواز بلند کرتا ہے، وہ ایک جادو کی طرح ہوتا ہے۔ سامعین پر رقت طاری ہو جاتی ہے، محفلوں میں غنودگی چھا جایا کرتی ہے اور دل تڑپ اٹھتا ہے۔ گویا لوگوں کے حالات، ماحول، خیالات، جذبات و احساسات بدل جایا کرتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام ایک دعوتی اور دینی پروگرام ہے جس کا مقصد لوگوں تک دین کو پہنچانا اور اسلامی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ مسلمان دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کو چھوڑتے جا رہے ہیں، تو اس پروگرام کے ذریعے ہم لوگوں کو دین سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے آج ہمارے بیچ ایک ایسے خطیب ملت اور مفکر دین موجود ہیں جن کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں۔ میری مراد سید معراج ربانی صاحب حفظہ اللہ ہے۔ کیا بتاؤں گفتگو میں کیا اثر رکھتے ہیں آپ، کیا بتاؤں گفتگو میں کیا اثر رکھتے ہیں آپ، سنگ دل کو موم کرنے کا ہنر رکھتے ہیں آپ۔ علامہ موصوف وقتاً فوقتاً ہمارے درمیان آتے رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی بھی ہماری دعوت پر انکار نہیں کیا۔ آپ دین کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہے۔ ہم نے جب بھی بلایا آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا۔ آپ برابر ہمیں وقت دے رہے ہیں۔ ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے اور سیکھ رہے ہیں۔ آپ دور حاضر کے بڑے علماء میں سے ایک ہیں۔ آپ ہمارے لیے ایک نعمت اور اللہ کا دیا ہوا ایک نایاب اور قیمتی تحفہ ہیں۔ آپ کے سمجھانے کا انداز بہت ہی عمدہ اور نرالا ہے جو ہر کسی کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آپ کے الفاظ مثل موتی کے ہیں۔ بلاغت جھومتی ہے آپ کے انداز تکلم پر، بلاغت جھومتی ہے آپ کے انداز تکلم پر، لب اعجاز پر آپ کی فصاحت ناز کرتی ہے۔ اب آئیے ہم بلا تاخیر مولانا محترم عالی جناب خطیب ملت کو دعوت خطابت دے کر ان کی خطابت کے جواہر پاروں سے اپنے دامن کو بھرے اور اپنی اجڑی ہوئی دنیا کو پھر سے بسائیں۔ میں محترم کو اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دینا چاہتی ہوں۔
باہنر ہیں، پر اثر ہیں، قوم کے رہبر ہیں آپ، کہکشاں ہیں، پھول ہیں اور خوشبوئے عنبر ہیں آپ۔ باہنر ہیں، پر اثر ہیں، قوم کے رہبر ہیں آپ، کہکشاں ہیں، پھول ہیں اور خوشبوئے عنبر ہیں آپ۔ آئے محفل میں خطابت کا چراغ ذو لیے، باعث فخر چمن ہے، شمع روشن تر ہیں آپ۔ السلام علیکم۔ بہت کم لوگ ابھی جوائن ہوئے ہیں، تھوڑا کوشش کریں، آپ لوگوں تک میسج نہیں پہنچ رہے، آپ لوگ تھوڑا کوشش کریں، شیئر کریں اسے سوشل میڈیا، جہاں تک ہو سکے آپ لوگ کوشش کریں اور بتا دیں پروگرام اسٹارٹ ہو چکا ہے، شیخ آ چکے ہیں۔ جی شیخ، پروگرام شروع کرتے ہیں۔ شکریہ۔ تھوڑا سا اوپر کرو اس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و صلات کے بعد آج بتاریخ 23 جنوری سن 2022 عیسوی کے اس مجلس میں حسب وعدہ پچھلے ہفتے یہ اعلان ہوا تھا کہ وسیلے کے معنی اور مطلب، جائز اور ناجائز وسیلے کے متعلق کچھ گفتگو ہوگی۔ عزیزان محترم، سامعین کرام اور سامعات، اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، یہ انتہائی نازک اور انتہائی اہم موضوع ہے۔ اس کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے، اور عقیدہ جو ہے یہ جڑ ہے، یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے۔ اساس اور اصل ہے، یہ اصل کہتے ہیں جس پر کسی دوسرے کی بنیاد یا
उसके अलावा जिसके ऊपर उसकी कुछ चीज रखी जाए उसको असल कहते हैं। अगर ये बुनियाद दुरुस्त है, सही है, तो फिर बाकी चीजें देखी जाएंगी। और अगर ये असल और बुनियाद गलत है, सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, इसके अंदर फसाद है, इसके अंदर बिगाड़ है, तो फिर किसी दूसरी तरफ नहीं देखनी, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। कुरान करीम का मुताला करें आप, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां कहीं भी ईमान का तज़किरा फरमाया है कि ईमान लाओ, तकरीबन हर मकाम पर वअमिलुस सालिहात भी फरमाया, ईमान लाओ और नेक आमाल करो। तकरीबन कुरान करीम में कहीं दो एक कम तुक्का किसी मसले किसी जगह छोड़कर बकिया हर जगह जहां भी ईमान का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया है वहां अमल सालेह का तज़किरा जरूर फरमाया है। मतलब एक आयत में आपको बताता हूँ, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात, अल्लाह ने वादा किया है तुमसे, मिनकुम तुम में से जो ईमान वाले हैं वो ईमान लाए, वअमिलुस सालिहात और उन्होंने नेक अमाल किए। तो ईमान के साथ अमल सालेह का तज़किरा बेशुमार मकामात पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया है। इससे ये पता चलता है कि ईमान असल है, बुनियाद है, और अमल सालेह जो है ये उसकी टहनियां हैं, उसकी शाखें। लेकिन पूरा कुरान आप पढ़ जाइए, पूरे कुरान में कहीं भी अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुफ्र का जिक्र किया कि इन्नल्लज़ीना कफरू, मसलन कि बेशक जिन्होंने कुफ्र किया, उसके बाद अल्लाह ने वअमिलुस सय्यआत का तज़किरा नहीं फरमाया कि और उन्होंने बुरे आमाल किए। बात समझिए जरा, कुरान करीम में अल्लाह ने ये तो फरमाया कि इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात, जिन्होंने जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, नेक अमाल का तज़किरा अल्लाह ने किया। लेकिन जहां पर कहीं कुफ्र का तज़किरा फरमाया, काफिरों का जिक्र फरमाया, वहां ये नहीं कहा कि इन्नल्लज़ीना कफरू वअमिलुस सालिहात, जिन्होंने कुफ्र किया और बुरे अमाल किए। ये तज़किरा कुरान में इस तरह की आयत कहीं भी मौजूद नहीं है। ये इस बात की दलील है कि दुनिया के लोगों, ईमान के साथ अमल सालेह जरूरी है। ये जरूरी है कि अमल सालेह हो, लेकिन ये ईमान के बाद है और अमल सालेह का तज़किरा है। लेकिन कुफ्र के बाद कोई बात नहीं पूछी जाएगी। जब आदमी, क्योंकि असल ही नहीं है, तो फिर सिवा आमाल का कोई तज़किरा ही नहीं है। आप एक आदमी कितना भी ईमान न रखे, लेकिन कितनी भी नमाजें पढ़े, कितने भी रोजे रखे, कितने भी हज करे, कितने भी ज़कात करे, उसका ईमान सही नहीं है, तो बिल्कुल ये उसी तरह से है जैसे एक काफिर है और अच्छे अमाल करता है, उसको कोई बदला नहीं मिलने वाला आखिरत में। तो ये बात अच्छी तरह से समझिए कि ईमान का मसला एक तो ये कि बहुत अहम है, बहुत जरूरी है इसको समझना। इसे मजाक न समझिए, आप इसे नहीं समझिए कि बाप दादे जिस पे अमल कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं और हम ऐसे ही चले जाएंगे ना। असल अगर सही है तो याद रखिए, यानी जड़ें जो है मजबूत होनी चाहिए। जड़ अगर दुरुस्त है तो फिर उसके अंदर समरात भी आएंगे, फल भी आएंगे। लेकिन अगर बुनियाद, अगर जड़ में खराबी है तो पत्ते कितने भी हरे भरे हों, शाखें कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, हरी भरी नजर आती हों, लेकिन अगर उसमें कीड़े लगे हों जड़ के अंदर जो फल आने से महरूम कर दें, तो फिर याद रखिए साया तो आप ले सकते हो वक्ती तौर पर, लेकिन उसकी कोई, उस पेड़ की कोई, उसमें कोई फल नहीं आने वाले, क्योंकि उसके अंदर, उसकी जड़ में कीड़ा लगा हुआ है, जिसकी वजह से फल से वो दरख्त महरूम हो जाएगा। बज़ाहिर तो नजर आएगा सब कुछ। इसी तरह से अजीजान गिरामी,
ایمان کے اندر اگر شرک جیسا کیڑا داخل ہو، شرک موجود ہو، تو پھر یاد رکھیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے وہ معاف کر دے. وسیلہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اپنے ذہن کی کھڑکیوں کو کھول لیں، دلوں کو عصبیت اور دشمنی اور حسد اور بغض سے ذرا سا پاک و صاف کریں، اور یہ نہ دیکھیں کہ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھیں کہا کیا جا رہا ہے. ایمان اور عقیدے کا اصل مسئلہ قرآن اور سنت ہے. وہ ایمان کا تعلق اس وحی سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جانب سے اتاری گئی ہے، عقل سے نہیں ہے. عقل سے نہیں ہے کہ آپ عقلی طور پر کوئی چیز ثابت کریں، عقل سے آپ اس کو کسی چیز کو تسلیم کریں، مانیں نہ. وحی الہی سے ہے، اور یہ وحی دو طرح کی ہے. ایک وحی مطلوع ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے. وحی مطلوع یعنی قرآن کریم ہے، اور دوسرا وحی غیر مطلوع جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے، پڑھتے ہیں، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ. ایمان اور عقیدے کی اساس اور بنیاد اور اس کی اصلاح، اس کی درستگی، اس کے کیڑوں کو ختم کرنا، اس کے فساد کو مٹانا، اس کے اندر جو آلائش اور گندگی آ گئی ہے اس کی صفائی اور ستھرائی رب تعالیٰ کے قرآن سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے. یہ بات اچھی طرح سے یاد کر. اس میں قیاس آرائیاں نہیں چلتی، اس میں عقلی دلیلیں نہیں چلتی. یہ اس کے بعد ہے. عقلی نقلی دلیل، عقلی اور منطق اور فلسفہ، یہ سب قرآن و سنت کے بعد ہے. لیکن سب سے پہلے اس کو قرآن و سنت سے ثابت کرنا ہے. تو یہ وسیلہ کیا ہے؟ اصل میں اس کی ضرورت کیا پڑی بیان کرنے کی؟ مقصد کیا ہے اس کے بیان کرنے کا، کہ اس کے اندر غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے. وسیلہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل درست ہے. یہ میں بھی بتا دے رہا ہوں، اور اس کے دلائل بھی میں دوں گا انشاءاللہ. لیکن اس میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، ناجائز ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے بھئی گوشت کھانا حلال ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا گوشت حرام ہے. گوشت کھانا حلال ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں اس کے اندر ہیں کہ ایک تو مطلقاً حرام ہے. مثال کے طور پر کتے ہیں، بلیاں ہیں، خنزیر ہیں، اصلاً وہ حرام ہے. لیکن کچھ ایسے بھی جانور ہیں جنہیں جو حلال ضرور ہیں، لیکن اگر انہیں اس طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا، یا اس طریقے سے اس کے ساتھ جو شرعی طور پر جو حکم ہے، اگر اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں رکھا گیا، تو وہ جانور بھی جو حلال ہے کھانا اس کا گوشت، وہ بھی حرام ہو جائے گا. مثال کے طور پر کسی نے گلا بکرا ہے، حلال ہے، بکرا بکری حلال ہے، اس کی گردن مروڑ دی اس نے، یعنی یوں ہی مار ڈالا اس نے، حرام ہے. بھلے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے مارے، اس کو مروڑ دے، حرام ہے کہ نہیں حرام ہے؟ تھا حلال. لیکن استعمال کا جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے، قرآن میں موجود، حدیث میں جو موجود ہے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اگر اس طریقے سے نہیں کیا گیا تو وہ حلال چیز بھی حرام ہو سکتی ہے. ایک مثال میں دی، مرغی ہے، حلال ہے کھانا، لیکن اگر اس کی گردن مروڑ دی گئی تو حرام ہے. مرغی ہے، حلال ہے کھانا، لیکن پڑوس کی مرغی چوری کر کے اب بسم اللہ اللہ ہو، پیسہ کمانا حلال ہے، لیکن اگر اس پیسے کو آپ کسی کی جیب سے نکالیں، یا سود کے ذریعے حاصل کریں، یا رشوت کے ذریعے سے حاصل کریں، تو وہی پیسہ جو حلال ہے، لیکن کمانے کا جو طریقہ ہے، اس کو لینے کا جو طریقہ ہے، حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، حصول جو ہے، وہ طریقہ غلط ہے، اس لیے وہ اسلام کے اندر حرام ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ وسیلہ حرام ہے، وسیلہ ناجائز ہے. نہیں، وسیلہ جائز بھی ہے، مطلوب بھی ہے، اور اللہ کا یہ حکم بھی ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ دلائل سے اس کو ثابت کروں گا. لیکن اس میں کچھ ایسے وسائل بھی ہیں، کچھ ایسے وسیلے بھی ہیں جو حرام ہیں، بدعات ہیں،
بلکہ بعض وسائل تو ایسے ہیں جو شرک باللہ ہیں. جی جناب علی، وہ ساری شکلیں میں انشاءاللہ تعالی آج کے اس درس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور مقصد صرف یہ ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے اسلام کا نام لینے والے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے لیے اللہ سے ڈرو، اللہ کے دین کو پڑھو، اللہ کے دین کو سمجھو، سنو، تحقیق کرو، کیونکہ تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جانا ہے اور جواب دینا ہے. اور سب سے پہلی منزل جو سب سے پہلی ہے، منزل نہیں ہے راستے کا، سفر کی پہلی منزل ہے، اس کے بعد منزل دوسری ہے، قیامت، پھر حشر، پھر نشر، پھر وہ دیگر چیزیں، لیکن سب سے پہلا جو مرحلہ ہے مرنے کے بعد کا وہ قبر ہے. اس کے اندر آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کے زکوٰۃ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا وہ ہوگا من ربک، رب کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا، مالک کا تمہارا رب کون تھا تمہارا رب کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے تھے، ما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے، من نبیوں کا تمہارے نبی، مطلب یہ سب، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سیدھی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اگر تمہارا عقیدہ یہاں درست ہوگا تو وہاں کہو گے کہ ہم تو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی دکھوں دردوں کو دور کرنے والا نہیں، سب اللہ رب العزت. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم پیروی کرتے تھے، اطاعت کرتے تھے، وہ ہمارے رسول ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں. دنیا میں ڈھونگ دھتورا کرنے سے، عشق نبیہ فلاں کرنے سے، وہاں یہ نہ سوچئے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے تمہارے دلوں سے بے خبر ہے، سب پتہ ہے. دعویٰ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، سوچنے کی بات جب تک اس کے اوپر اس کے حساب سے. میں نے ابھی بتایا کہ طریقوں کے غلط طریقے سے کسی چیز کے کرنے سے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، وہ چیز غلط ہو جاتی ہے، وہ چیز اسلام کے لیے جو حلال بھی ہے وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. اس لیے اصل جو ہے اس کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے. اگر اصل کے اندر خرابی پیدا ہو گئی تو پھر یاد رکھیے کوئی بھی عمل بے ثمر ہوگا، بے پھل ہوگا، اس کے ثمرات آپ کو حاصل نہیں ہو سکتے. اسی لیے ایک بات اور نقطے کی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان پر کہیں اجر کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ ایمان لاؤ تمہیں اللہ بدلہ دے گا. نہ، آپ قرآن پڑھ جائیے، صرف ایمان لانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر کا بدلہ نہیں رکھا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم ہی فرمایا ایمان لائے اور عمل صالح کیا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، تو جو مرد ہوں یا عورت ہیں ہم انہیں بہترین زندگی، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. تو اجر جو ملے گا وہ آپ کے اعمال پہ ملے گا، سمجھ گئے؟ ورنہ ایمان لانے سے صرف کہ ایمان لے آؤ بس، خیر وہ ایک لمبی بحث ہے. یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس لیے وہ عمل بھی وہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوگا جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی ہدایت کے مطابق ہوگا. یہ بھی ایک لمبی بحث ہے، لیکن یہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. ایمان، اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص مطلب خالص، اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے. اور ملاوٹ کس کی؟ شرک کی. آپ کے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہو تو پھر آپ کامیاب ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں مکسچر نہیں کیا، خلط ملط نہیں کیا، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. صحابہ نے کہا ایُّم منا لا یظلم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ ہم ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو گالی دیا، کبھی کسی کو مار دیا، کبھی کچھ ہو جاتی ہے، غلطیاں چھوٹی موٹی ہوتی رہتی ہیں. ہمیں کون ہے جو ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرتا؟ تو یہ ایمان لانے کے بعد تو اللہ نے فرمایا کہ ظلم نہ کرے، تو کیا ایسے ظلم کیا بھی مواخذہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں،
یہاں اس آیت کریمہ سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے تم لڑائی بھڑائی جھگڑوں میں کر لیتے ہو. اس ظلم سے مراد تم نے سنا نہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اللہ کی عبادت، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. وہ نبی ہوں کہ رسول ہوں کہ پیر ہوں کہ پیغمبر ہوں کہ دیوی ہوں کہ دیوتا ہوں کہ جن ہوں کہ شہید ہوں کہ ولی ہوں کہ بزرگ ہوں، جس کے بھی، کوئی صحابی ہو یا غیر صحابی ہو، کوئی بھی ہو، نبی ہو کہ رسول ہو، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غموں کو دور کرنے والا، مصیبتوں کے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی مصائب و مشکلات کو حل کرنے والا نہیں ہے سوائے ایک اللہ کی. یہ عقیدہ رکھنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ظلم، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. یہ ہے ظلم، یہ یہاں مراد ہے. تو جس نے جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کرے، نہ کرے، شرک نہ کرے، اللہ فرماتا اولئک لہم الامن. اچھا اس آیت کریمہ کی تفسیر کسی عام مولوی یا مفسر نے نہیں کی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کی تفسیر. مفسر اول، معلم اول، ہادی برحق، امام رہنما، امام اعظم، حکیم الامت، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر فرما رہے ہیں. صحابہ سوال کر رہے ہیں اور آپ خود اس کا معنی بیان کر رہے ہیں. کوئی مائی کا لال اس کو غلط نہیں کر سکتا کہ یہاں ظلم، ولم یلبسوا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کیا. تو اللہ نے یہ خوشخبری دی ہے اولئک لہم الامن، وہی لوگوں کے لیے امن ہے دنیا کے اندر، آخرت میں امن، دنیا کے اندر بھی امن و سلامتی ہے. جہاں کہیں بھی رہیں ان کے لیے امن ہے، دشمن کا خوف ہے. لا خوف ان الذین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے اولیاء دوست ہوتے ہیں، قریبی نزدیکی ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی وہ غم کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور الحمدللہ نتیجہ ہمارے سامنے دیکھ لیں. بلی بھی، جو لوگ شرک کرتے ہیں، اپنے ایمان لائے ہیں، وہ لا الہ الا پڑھتے ہیں، لیکن ایمان لانے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ خلط ملط کیے ہوئے ہیں. بلی راستے سے گزر جاتی ہے تو ڈر جاتے ہیں، او یہ بلی، حاجی صاحب منہ لٹکائے ہوئے بازار سے آ رہے ہیں. حجن نے پوچھا حاجی صاحب بازار جا رہے تھے، خالی جھولا لے کر کے واپس آ رہے ہیں. حاجی صاحب نے کہا کیا کریں بیگم، آگے سے بلی گزر گئی. کچھ لوگ تعجب ہے کہ نیا گھر بناتے ہیں، اس کے اوپر کالا مٹکا رنگ کر کے لگا دیتے ہیں کہ صاحب نظر نہ لگے. کھیتوں کے اندر فصل اچھی آ گئی تو وہاں بھی کالے. کچھ لوگ گاڑیاں تو گاڑی کے پیچھے جوتے لٹکا دیتے ہیں. ارے بھیا یہ بتاؤ گاڑی زیادہ پیاری ہے یا جان زیادہ پیاری ہے؟ بولو، گاڑی زیادہ پیاری ہے، گھر زیادہ پیارا ہے یا جان زیادہ پیاری ہے؟ آپ کہو گے نہیں صاحب جان ہے تو جہان ہے، جان ہی پیاری ہے، گاڑی سے گاڑی کیا ہے؟ ارے جان ہے تو ایک گاڑی کیا 10 گاڑیاں آ سکتی ہیں. اچھا بھائی صاحب تو آپ نے جوتا کیوں لٹکایا ہوا ہے گاڑی کے اوپر؟ ارے اس لیے تاکہ ایکسیڈنٹ وغیرہ نہ ہو، محفوظ رہیں اور یہ بری نظر سے، اور مطلب یہ ہے کہ کہیں ہماری جان ایکسیڈنٹ برے وجہ سے لگا لیتے ہیں لٹکائے. تو ہم نے کہا بھیا پھر تو اب یہ جوتا بجائے گاڑی کے پیچھے یا سامنے لٹکانے کے اپنے گلے میں لٹکا لو، کیونکہ جان تو سب سے زیادہ پیاری ہے نا. تو جوتے گلے میں لٹکا کے گھومو. تو کہنے لگا مولوی صاحب یہ تو عجیب بات آپ کر رہے ہو. میں بولا عجیب بات آپ کر رہے ہو، یعنی تعجب کی بات ہے. جان جو سب سے زیادہ قیمتی ہے اسے نہیں بچا رہے ہیں آپ. گاڑی جو لوہے لکڑ پلاسٹک کی ہے اس کو آپ اتنا بچا رہے ہیں، اتنا گہرا، اتنے عقیدت کے ساتھ آپ نے جوتا لٹکایا ہوا ہے. گھر جو اتنی قیمتی کروڑوں روپے دے کر کے آپ نے گھر بنا اس کے اوپر جوتا لٹکایا ہوا ہے، کالی ہنڈیاں لٹکائی ہوئی ہیں، فلاں کرے ہوئی ہیں، اور آپ جوتے لٹکا دیجئے نا اس کے اوپر. اپنے گلے میں جوتا لٹکا کے چلیے پھر، تاکہ آپ بھی ایکسیڈنٹ وغیرہ سے محفوظ ہو جائیں. استغفر اللہ. دیکھیں تو یہ ہے وہ وہم اور وسوسے، اور یہ ہے وہ شرک کہ بھئی یہ جوتا ہماری گاڑی کو بچانے والا. اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے
अस्तगफिरुल्लाह। तो सोचिए क्या ऐसे लोगों की क्या है। बाद औरतें, चूंकि हमारी माएँ बहनें बेटियां बैठी हुई हैं, वो हमारी बातें सुन रही हैं, इसलिए ये भी मैं यहाँ लगे हाथों बताता चलूँ कि बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने पर उसको तेल और उपटन वगैरह लगाने के बाद, सब कुछ करने के बाद आंखों में काजल भी लगाती हैं, और काजल लगाने के बाद यहाँ टीका भी लगा देती हैं। यहाँ टीका या पीछे टीका या यहाँ थोड़ी पे टीका क्यों लगाती हैं ये? अगर इनसे पूछो तो कहें कि नजर बद ना लगे, बुरी नजर ना किसी की लगे। औज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये टोटके जो इंसान उस काले धब्बा, वो काला धब्बा इतना शक्तिशाली है, इतना ताकतवर है कि वो काला धब्बा लोगों की बदनजरी से बचाएगा, लोगों बीमारी से बचाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। आपने उस काले धब्बे को जो आपने बनाया, कालक लेकर के आपने जो लगा दिया, आप ये अकीदा रखते हैं कि जनाब अली से नजर नहीं लगेगी। औज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं अभी नहीं कहता कि ये शिर्क है, ये शिर्क हो जाएगा, लेकिन बहरहाल ये बिदअत है और हराम है। और आगे चल के आपने ये अकीदा रखा कि इसके अंदर ये ताकत है कि इसकी वजह से नजर न लगे, तो ये शिर्क बिल्लाह है, इस तरह से शिर्क बिल्लाह है। इसलिए बहरहाल कहने का मतलब यह है कि इन्हीं असबाब की बिना पर जरूरत पड़ी कि हम आपको शिर्क के बारे में और ये वसीले के बारे में मुतनब्बह करें, आगाह करें कि अगर आप अमन चाहते हैं, अगर आप हिदायत चाहते हैं, अगर आप सिरात मुस्तकीम चाहते हैं, तो वो चीज़ें रब के कुरान में मिलेंगी और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में मिलेंगी। किसी मौलवी के अपने तावील और उसकी बहस, और हमने पढ़े इस मौजू को, हमने बल्कि एक हफ्ते से मैं पढ़ रहा हूँ और तैयारी कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्या एतराज़ात हो सकते हैं, क्या सवालात हो सकते हैं, और किन किन दलीलों से लोग जो इस्लाम लाए हुए लोग हैं, मुसलमान हैं। और अफसोस तो ये है कि जनाब अली इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, अपने आप को अल्लामा, मुफ्ती और फ़क़ीह मिल्लत और गाज़ी मिल्लत और कौन से रोटिए मिल्लत और खाने पीने वाली न जाने कैसे कैसे शेखुल हदीस और अलकाब इधर उधर से लगा करके बैठे हुए हैं। वो ये तमाम सब अकीदे रखे हुए हैं और कि जनाब मसाइब और मुश्किलात में घिरें तो अंबिया और औलिया को पुकारते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। उनका कहना यह है कि हम मांगते तो अल्लाह से हैं, लेकिन पुकार अल्लाह की लगाते हैं, बस हम उनको हम उनके वसीले से मांगते हैं, उनके सदक़े से, उनके वास्ते से मांगते हैं, लेकिन हम पुकारते हैं। खैर ये भी एक मसला है, दो मसले हैं। एक तो यह है कि उनके सदक़े और वास्ते और वसीले से मांगना, अल्लाह से उनका वास्ता और उनका वसीला देके मांगना। एक यह है कि उन्हीं से, उन्हीं नबियों से, उन्हीं रसूलों से, उन्हीं सालिहीन, उन्हीं बुजुर्गों से सवाल करना। दोनों में फर्क है, इसलिए ये बुनियादी बात मैं आपको बताता चलता हूं यहीं पे। दोनों में फर्क है, एक हराम और बिदात की शक्ल होगी और दूसरा मुकम्मल शिर्क है, जो कुफार मक्का का तरीका था। चुनांचे कुफार मक्का जो थे वो यही करते थे कि वो अपने बुतों को, जिनको बुत उन्होंने बनाया हुआ था, चाहे जो भी थे, सालिहीन थे, नेक थे, लकड़ी थे, पत्थर थे, खजूरों के भी बना करके, जैसे हमारे यहाँ लोग मुख्तलिफ चीजों से बुत बना के पूछते हैं, उनको अपना मददगार और अपना शफी समझते हैं, दुखों को दूर करने वाला, उनके नाम के नजर व नियाज चढ़ाते हैं, उनके ऊपर चढ़ावे सब कुछ करते हैं। जैसे हमारे यहाँ लोगों ने ये किया हुआ है, कब्रें बनाई हैं, चिल्ले बनाए हैं, झंडे बनाए हुए हैं, उनके ऊपर फूल चढ़ाते हैं, पत्तियां चढ़ाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, अगरबत्तियां सुलगाते हैं, दिए, अगर सब कुछ, बताशे, मिठाइयाँ, जलेबियां और हलवे और माढ़े सब कुछ चढ़ाए जाते हैं। मुहर्रम में देखिए आप, ताजिए अपने हाथों से बनाते हैं ठट, और फिर उनके नीचे से आते और जाते हैं कि यह अकीदा रखा जाता है कि क्या कहते हैं, हमारी बख्शिश हो जाएगी। अलगरज वो शक्लें सूरतें आपको पता है। बहर तो ये कुफार मक्का से जब अल्लाह तबारक तआला ने सूरह यूनुस आयत नंबर 18 में जब अल्लाह तबारक तआला फरमाए से पूछिए कि ये सब क्या करते हैं, तो वो क्या कहते थे, मा हाउला शुफआउना इंदल्लाह, हम बड़े गुनहगार हैं, बड़े बदकार हैं, ये बुजुर्ग हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, हम इनसे कहते हैं कि हमारी अल्लाह से सिफारिश कर दो, ये हमारे शुफआ, सिफारिशी हैं हमारे, हम गुनहगार हैं, अल्लाह हमारी नहीं सुनता। अस्तगफिरुल्लाह, यही तो हुआ ना।
अल्लाह नहीं सुनता, जो समीउल बसीर है। ये मरा हुआ बुजुर्ग जो जिंदगी में नहीं सुन पाता था, बहरा था, गूंगा था, मर गया तो अब सबकी सुनने लगा। कब्र में पहुंचते ही सबको जो खुद बे औलाद था, कब्र में पहुंचते ही औलाद देने लगा, बेटा देने लगा, बेटी देने लगा, दुख दर्द दलिद्र दूर करने लगा। हैं? कहते हमारी सुनता नहीं अल्लाह, और इनकी टालता नहीं, इनकी मोड़ता नहीं। मतलब इनके वसीले से मांगते हैं, ये इनको हम जब अल्लाह के सामने वसीला बनाते हैं तो अल्लाह हमें अता करता है। इस तरह के अकीदे रखते हैं और इस तरह अपने इस अमल बातिल पर, झूठे अमल पर, कुफरिया आमाल पर, शिरकी आमाल पर दलील देते हैं। क्या पता है आपको? वसीले पर दलील देते हैं। क्या दलील देते हैं मालूम है? कहते हैं कि अगर छत पर चढ़ना हो तो सीढ़ी की जरूरत पड़ती है, बादशाह से मिलना हो तो जनाब अली आपको सबसे पहले चपरासी की जरूरत पड़ेगी, ऐसे डायरेक्ट बादशाह तक थोड़ी पहुंच जाओ, चपरासी की जरूरत पड़ेगी। आप चपरासी के पास जाओगे, फिर चपरासी उसके पुलिस के पास ले जाएगा, पुलिस उसके पास ले जाएगा, फिर दरोगा, फिर फलां, फिर डीएम, फिर सीएम, फिर ओ बादशाह। इस तरह से हाय हाय ये दलील देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। इन्होंने वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, सही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया कि वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, लोगों ने अल्लाह की जो कद्र है वो कद्र ही न जानी, अल्लाह की कद्र ही न की। ये बादशाह, भिखारी, भिखमंगा, फकीर, जो खुद पैदाइश का मोहताज, जो खुद दो नापाक सुराखों से निकला हुआ है, ये सुन लेता है, इस तक पहुंचने के, इसको अल्लाह के बराबर किया इन्होंने। ये कितनी बड़ी बेईमानी और कितनी रजील बात है कि अल्लाह तबारक व तआला को इन्होंने अपने बादशाहों और अपने इन खल्लाज और फकीरों, मिस्कीनों, जो जालिम भी है, जो बदअमल भी है, बेकार भी है और मुमकिन है काफिर भी हो, अपने वजीरों, अपने बादशाहों तक पहुंचने के लिए इन फासिक व फाजिर या इन बदकार या अच्छे ही हों, लेकिन कहीं ना कहीं फरिश्ता तो नहीं हो सकता, वो इंसान खताओं के मुजस्समे को उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरह ये साबित करते हैं कि जिस तरह इन तक पहुंचने के लिए वसीले चाहिए, चपरासी, फिर पुलिस, फिर दरोगा, फिर फलाना, तब वो अल्लाह ताला सुनता है। अस्तगफिरुल्लाह, तब वो बादशाह तक हम पहुंच सकते हैं। इसी तरह से हमें अल्लाह तक पहुंचने के लिए इसकी जरूरत है, छत पर जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत है। अस्तगफिरुल्लाह, जो अल्लाह कुरान करीम में अपने नबी को खिताब करते हुए फरमाता है कि वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, ऐ मेरे हबीब, जब आपसे मेरे बंदे, इबादी, मेरे बंदे पूछें कि मैं कहाँ हूं, फ़इन्नी क़रीब, मेरे बारे में पूछें, मालूमात हासिल करें, तो उनसे कह दो कि मैं उनसे करीब हूं। उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआनी, मैं तो जब वो मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता ही नहीं, जवाब भी देता हूं। कोई भी पुकारने वाला जब उसे पुकारता है तो वो फरमाता है हम तो उसका जवाब भी देते हैं। उस पाक परवरदिगार के बारे में ये बदमाश, ये अपने आप को कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, ये अपने आप की निस्बत अल्लाह उसके रसूल की तरफ करने वाला, ये खुद को अहले सुन्नत वल जमात कहकर अहले बिदात व शिरक है में मुब्तला ये बदमाश और ये फ्रॉडी, मक्कार और अय्यार मौलवी या इसके अवाम जाहिल बेचारे, जिनको इन्होंने मिसालें दे दे करके अल्लाह से दूर करने की कोशिश की है, इन खबीसों ने ये अकीदा दिया हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचने के लिए, यानी ये अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी गुस्ताखी और कितनी बड़ी तौहीन करते हैं। आप देखिए, ये अल्लाह की तौहीन नहीं, तुमने अल्लाह को छत समझा हुआ है, बिल्डिंग समझी हुई है। बदमाश, अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाए। तेरा वो मुर्दा जो नौमन मिट्टी के नीचे बिला वास्ता सुनता है, बकौल तेरे कि हम उसको पुकारते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी इराक के अंदर बगदाद में, तू इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में बैठा हुआ और या दुनिया के आखिरी कोने में बैठा हुआ, अमेरिका, बरतानिया, जहां कहीं भी,
تیرا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم اس کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری پکار کو سنتے ہیں، اسی لیے اپنے جلسوں میں، اپنے جلوسوں میں، اپنی مجلسوں میں نعرے قادری یا غوث المدد الغوث المدد یا غوث چلاتے ہو کہ نہیں چلاتے ہو؟ کس عقیدے سے چلاتے ہو؟ یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے کہ وہ سنتے ہیں؟ بالکل تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سنتے ہیں، یعنی تمہارا یہ پیر مرا ہوا اتنی دور سے سب کچھ سن لیتا ہے، اور وہ اللہ جو خود کہتا ہے میں تم سے قریب ہوں، میں سنتا ہوں، اس کے لیے تم سیڑھی اور چھت اور بادشاہ اور وسیلہ لگاتے ہو۔ بے غیرتی کی حد ہے، یہ بے ایمانی ہے، یہ سراسر چوری اور سینہ زوری ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ اللہ کی گستاخی ہے، توہین ہے یہ اللہ تعالیٰ کی۔ اس سے بڑی توہین تو مشرکین مکہ نہیں کرتے تھے جتنی بڑی توہین آپ کر رہے ہو۔ کلمہ پڑھ کے وہ تو بیچارے بے کلمہ تھے، وہ تو نبی کے اوپر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن آپ کتنے بڑے منافق ہیں کہ آپ یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پہ ایمان، سب کچھ پہ لائے، اور آپ اس کے باوجود بھی اپنے ایمان کو آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ جناب علی اتنی دور سے سنتے ہیں۔ ہم کو وسیلے کی ضرورت ہے بادشاہ تک پہنچنے کے لیے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے آپ بتائیے ذرا، مجھے آپ یہ بتائیے، وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا ہم زمانے جاہلیت میں ہم کہا کرتے تھے، جیسا تیرا جتنا مال ویسی تعویذ ہے، جیسا تیرا کھانا ویسا میرا فاتحہ، جیسی روح ویسے فرشتے، اور ٹیٹ فار ٹیٹ تمہیں قرآن و حدیث کی مثال نہیں سمجھ میں آئے گی، کیونکہ ان فراڈی ملاؤں نے، بدکار مولویوں نے، شکم پرور علماء برے علماء نے تمہیں اسی ٹائپ کا درس دے دے کر کے گمراہ کیا ہوا ہے، اور تمہارے گھروں کے اندر بیٹھ کر سب کچھ کرتے ہیں اور تمہیں پتہ نہیں ہے، زناکاریوں سے لے کر کے بدکاریوں، شرک باللہ تو خیر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، وہ تو یہ اسے ایمان سمجھ کر کے تمہیں گھٹی پلائی ہوئی ہے۔ اللہ سے توبہ کرو، یہ مولوی مولانی تمہاری قبر میں نہیں جانے والے ہیں۔ اور مولویوں سے بھی میری درخواست، اگر میری باتیں وہ سنتے ہیں، بیچارے سنتے ہیں میری باتیں، ان سے میری درخواست ہے کہ یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، مرنا، اللہ تعالیٰ کے یہاں جانا ہے، اور کوئی نہیں جائے گا، یہ کھا پی کر کے یہیں گندگی نکال کے جاؤ گے، جو باقی بچے گا وہ مرنے کے بعد وہ دھلانے والا، میت کو غسل دینے والا پیٹ دبا دبا کے غلاظتیں نکالے گا، جو باقی بچے گا قبر میں سڑ جاؤ گے، وہیں ختم ہو جاؤ گے، کوئی نہیں کام آئے گا۔ ایمان سدھارو، ایمان اور عقیدہ، تعصب نہ کرو، کسی کو بڑا کہہ لینے سے تمہارے وہ بڑا نہیں ہو جائے گا، ہمیں تم چھوٹا کہہ دو تو ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، تمہارے کافر کہنے سے ہم کافر نہیں ہو جاتے، تم خود کافر ہو جاتے ہو، یاد رکھو۔ نہ ہم کسی کو مشرک کہتے ہیں، نہ ہم کسی کو کافر کہتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ نالی ہے، سڑی بدبو ہوئی بدبودار نالی، اس میں نہ جاؤ۔ ہم آئینہ دکھاتے ہیں کہ یہ عمل مشرکانہ ہے، شرکیہ اعمال ہے، ہم بتاتے ہیں یہ افعال بدعتیانہ ہے، مبتدعہ کے ہیں، بدعتی بن جاتا ہے آدمی، ایسے عمل کرنے سے مشرک ہو جاتا ہے، اگر میں یہ عمل کروں تو میں مشرک ہو جاؤں گا، میں کافر ہو جاؤں، میں یہ بتاتا ہوں، میں کسی کو کافر اور مشرک نہیں کہتا ہوں، معاف کیجیے گا۔ اس لیے اس بات کو سمجھانے کے لیے میں بھی ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ بادشاہ تک ملنا ہو تو اس کو چپراسی کی ضرورت ہے، پھر وہ چپراسی، پھر وہ فلانی، پھر فلانی، پھر فلان۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ایسے لوگوں سے پوچھو ذرا، میری باتیں سننے والوں ذرا ایسے لوگوں سے پوچھو کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر بادشاہ کا بیٹا ہی جرم کر بیٹھے، بادشاہ کا جو بیٹا ہے وہ اگر جرم کرے، قتل کر دیا اس نے مثال کے طور پر، یا جج ہے، قاضی ہے، چیف جسٹس کا بیٹا، یا کسی بھی جج کا بیٹا یا بادشاہ کا بیٹا، اگر وہ خود جرم کرے، قتل کر دیا اس نے، اور صبح قاضی کو فیصلہ کرنا ہے، جج کو اپنے بیٹے کے بارے میں، کیس ہے کورٹ کے اندر، بادشاہ کو فیصلہ کرنا اپنے اس مجرم بیٹے کو، کیونکہ قتل کے بدلے قتل ہے، تو آپ مجھے یہ بتلائیے کہ وہ بیٹا جج کا ہو یا بادشاہ کا ہو،
وہ کیا کرے گا؟ چپراسی کے پاس آئے گا؟ بولیے، چپراسی کے پاس آ کر کے کہے گا کہ میری سفارش میرے باپ سے کر دو؟ نہیں سمجھے آپ؟ میرا خیال ہے سمجھ گئے. حضرت چپراسی کے اوپر اس کو کوئی ضرورت نہیں. اگر وہ جج کا بیٹا ہے، اس کا باپ صبح فیصلہ کرنے والا ہے، رات کی تاریکیوں میں جب باپ کمر پہ ہاتھ رکھ کے اپنے کمرے میں اپنے آنگن میں ٹہل رہا ہوگا کہ کل مجھے میرے بیٹے کے خلاف کیا فیصلہ کروں، اس وقت بیٹا آ کر کے اپنے باپ کے پیر کو پکڑ کر چمٹ کر گر گڑائے گا، روئے گا کہ بابا کل مجھے آپ بچا لو، بابا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. مختلف طریقے سے اپنے باپ کو دلائل سے، میں نے ایسے نہیں، میں نے اس لیے، میں نہیں جانتا تھا، مختلف دلائل سے اپنے باپ کو مطمئن کرے گا، گڑائے گا. بادشاہ کا بیٹا اپنے باپ بادشاہ کے دربار میں نہیں بلکہ رات کی تنہائیوں میں اپنے باپ کے بیڈ روم میں جا کر اس کے پاؤں پکڑ کر روئے گا کہ ابا حضور کل آپ کو فیصلہ کرنا ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میرے لیے کچھ بھی کر دو. اللہ اکبر. کیوں؟ وہ چپراسی کے پاس آئے گا. ارے چپراسی کے پاس تو وہ آئے گا جس کو نہ وہ چپراسی کو نہ بادشاہ جانتا ہے، اور بادشاہ نے کبھی چپراسی کو نہ جانتا ہے، اور نہ چپراسی بادشاہ کو سمجھ رہا ہے کہ وہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ نہیں؟ قاضی، جج، اس کا بیٹا چپراسی کے پاس کیوں آئے گا؟ کیونکہ چپراسی تو چپراسی نہ جج کو سمجھتا ہے، نہ جج چپراسی کو جانتا ہے. اس کا تعلق اپنے باپ سے ڈائریکٹ ہے. تو ہم، اگر آپ واقعی اللہ کے بندے، اور واقعی آپ نے کہا ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر، اگر آپ واقعی ایمان لاتے ہیں اللہ رب العزت پر، اور آپ واقعی ایمان رکھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین کے لیے تمام تعریفیں ہیں، الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، رحیم ہے، بے پناہ بخششوں رحمتوں کا مالک ہے. اگر آپ کا یہ ایمان ہے، مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے، اگر آپ کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، تو آپ اپنے اللہ سے وضو بنا کر رات کی تنہائیوں میں مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر سجدے میں روئیں گے، گڑ گڑائیں ہے. اگر واقعی آپ کا ایمان ہے اللہ پر، تو اس طرح کے نیک بندے اپنے رب سے بخشش کر مانگتے ہیں، نہ کہ وہ دوسروں کے پاس. ائمہ، تابعین، تبع تابعین نے قرآن و سنت کو ایسے ہی منمانی نہیں کر دیا کہ جاؤ اپنی مرضی سے جیسے چاہو سمجھو. وضو ٹوٹنے کا بیان تو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، موزے پر مسح کیسے کیا جائے اس کی تمیز ہی نہیں ہے ان ملانوں کو، اور چلے ہیں قرآن کی تفسیر اپنی مرضی، اپنی منمانی، اپنی گندگی دوسروں میں لگائیں. خود گستاخیاں کرتے ہو، خود بے غیرتی کرتے ہو، خود سلف صالحین کے طور اور طریقے کو چھوڑ کر اپنی منمانی، اپنے بنائے ہوئے جھوٹے عقیدوں کو، باطل عقیدوں کو، کفریہ اور شرکیہ ایمان کو، عقیدے کو تم نے دین ثابت کرنے کے لیے امت کا بیڑا غرق کر رکھا ہے. سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ اللہ ہمیں آپ کو ہدایت عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے. جس دین کی حفاظت جس عقیدے کی حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کر کے کی ہے، جس ایمان کی حفاظت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک صرف توحید باللہ کو سمجھایا ہے، آج 13 دن 13 گھنٹے بھی آپ کو سمجھنے کے لیے جان جاتی ہے آپ کہ آپ اس کے اوپر دنیا بھر کے فتنے بپا کرتے ہو، گالیاں دیتے ہو. یہ تمہارا دھرم ہی ہے، یہ گالی دینا تمہارا مذہب ہی ہے، اچھوں کو برا کہنا تم کو سکھایا یہی گیا ہے کہ اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھو. تم نے سب کو کافر ایک مشت کیا ہے. اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. تو بات سمجھ میں آئی؟ چھت والو، سیڑھی والو، بادشاہ تک پہنچنے کے لیے چپراسی کا وسیلہ لینے والو، تم نے اولیاء اور صالحین اور نبیوں کی بھی توہین کی ہوئی ہے، ذلت کی آخری حدوں تک تم نبیوں کو چپراسی تم نے سمجھ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، کیا سمجھتے ہو؟ خیر، قرآن سے دلیل دیتے ہیں.
ایک دلیل اور بھی ہے ان کی، کہتے ہیں جی یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو. سورہ مائدہ آیت نمبر 32. اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یہ دلیل، وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو. اچھا یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دے گا تو اللہ تعالیٰ کیسے نماز پڑھنا ہے، اپنی عبادت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو کیسے عبادت کرنی ہے اللہ نے بتایا ہے. کتنے وقت کی نماز پڑھنی ہے یہ بھی اللہ نے بتایا ہے. رکوع کیسے کرنا ہے یہ بھی اللہ نے بتایا. سجدہ کیسے کرنا ہے یہ بھی اللہ نے بتایا. سب چیز اپنی عبادت کا ذرہ ذرہ قرآن و سنت میں اللہ عز و جل نے بتایا ہوا ہے. اب آپ کہو گے کہ صاحب یہ بتاؤ قرآن میں کتنے وقت کی نماز کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم کہیں گے قرآن میں. آپ کہو گے کہاں ہے؟ تو ہم کہیں گے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کا مقام اور آپ کی شان بتلائی ہے کہ ان تطیعوہ تہتدوا، اگر اس نبی کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. تو جس طرح قرآن کریم ہے دو دستیوں کے درمیان، یہ قرآن جس طرح یہ قرآن ہے نا، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احادیث صحیحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے شروع میں بتایا یہ قرآن وہ ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور ایک قرآن غیر متلو ہے، وحی وہ بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ اتنی رکعت ہے، اتنی رکعت ہے، اتنے وقت کی نماز ہے، فلانی رکعت میں اسے پڑھو، رکوع ایسے کرو، ہاتھ یہاں رکھو، کھڑے ایسے کرو، قیام ایسے ہو، قیام ایسے کرو، قعود ایسے کرو، تشہد میں یہ پڑھو، ہر دعائیں، اور اس سے پہلے وضو بناؤ، کیسے وضو بناؤ، سب کچھ کرنے. بتایا کہ نہیں بتایا؟ یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی قرآن ہے. ہم دو طرح، اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا الا وانی اوتیت القرآن مثلہ ومعہ، اے لوگو سنو مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس قرآن کے مثل ایک چیز اور بھی دی گئی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حکم نہ دے، اشارہ نہ فرمائے، وحی نہ کرے. جو بھی کہتے ہیں وحی الہی ہوتی ہے. تو یہ بات یاد رکھو، ہم قرآن و سنت کو اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو سمجھایا. اور سنو، ایک دفعہ نہیں 1000 بار یہ بات کہتے ہیں. اور لعنت ہو ان لوگوں پر جو جھوٹے الزامات لگاتے ہیں ہمارے اوپر، ہمارے علماء کے اوپر، اہل السنہ والحدیث کے اوپر، کہ اپنی مرضی سے جب چاہتے ہیں حدیث کو صحیح کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں حدیث کو ضعیف کر لیتے ہیں. لعنت ہو ایسا کرنے والے پر اور کہنے والے پر بھی. اللہ ہدایت عطا فرمائے اسے. جب چاہتے ہیں، یہ کسی کے باپ کا دین ہے، یہ کسی کے باپ کا دین نہیں ہے، نہ کسی مولوی، نہ کسی محدث، نہ کسی عالم کا دین نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے. اس میں کسی کو بھی ذرہ برابر بھی انٹرفیئر کرنے کی، مداخلت کرنے کی اجازت حاصل نہیں ہے. یاد رکھو، ہم 1000 دفعہ یہ بات، لاکھوں دفعہ یہ بات آپ کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کو اس طرح سمجھو جس طرح سلف صالحین، صحابہ نے سمجھا ہے. نبی کو اللہ نے سمجھایا اور نبی نے اپنے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ نے تابعین کو. اور اپنی منمانی تو پھر یہی 72-73 فرقے بنیں گے، اور پھر ہر آدمی اپنی اپنی ڈفلی بجا بجا کر کے
आओ अगर इत्तेहाद करना है तो इस बेस और इस बुनियाद पर करो, रब का कुरान हो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। तो जनाब अली अवाम को गुमराह करने के लिए इस तरह की गलत फहमियां लोगों के अंदर डाली जाती हैं, फैलाई जाती हैं, और ये कहा जाता है कि साहब ये लोग वसीले के मुनकिर हैं, ये लोग वसीला नहीं मानते, ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। और ये वसीला जो ये समझते हैं, यकीनन वो तो मुशरिकों वाला वसीला है। जिस वसीले को कुरान ने हमें बताया है वो अगर समझें तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल से इनको हिदायत मिल जाए। वसीले का माना क्या है? ये उर्दू लफ्ज वसीला का माना वास्ता, जरिया। क्या है? वास्ता और जरिया। अरबी के वसीले ये उर्दू में, उर्दू के लफ्ज वसीला का जो उर्दू में इस्तेमाल होता है, जिसकी जमा वसाइल है, उसका माना है जरिया और वास्ता। लेकिन अरबी के वसीले का जो माना है उसका माना है कुर्ब के, नजदीकी के। लुगत चाहे वो आपका कामूस फिरोजाबादी का हो, चाहे वो सिहाह इमाम जौहरी की हो, चाहे वो मुफरदात इमाम रागिब अस्फहानी की हो, चाहे वो लिसानुल अरब इमाम मंजूर अफरीकी की हो, ये तमाम सब लुगत की जितनी भी किताबें हैं, जब आप डिक्शनरी उठाएंगे तो इसके अंदर बताया गया है अल वसीलतु बिमाना अत्तक़र्रुब, कुर्ब के, नजदीकी हासिल करना। सबों ने कुर्ब कुर्ब, तक़र्रुब तक़र्रुब तक़र्रुब, नजदीक नजदीक नजदीकी, कुर्ब नजदीकी। और शरीयत में किसको वसीला कहते हैं? यानी वसीला उस चीज को कहते हैं जिसके जरिए से किसी चीज का कुर्ब हासिल किया जाए। और शरीयत में अल्लाह की इताअत, अल्लाह की बंदगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी और अमाल सालिहा के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, यह है इसका माना। किसके जरिए से? अल्लाह की इताअत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी और अमाल सालिहा के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, यह है वसीला, वसीले का माना। और मफहूम बहरहाल जिस चीज के जरिए किसी जात तक रसाई या कुर्ब हासिल किया जाता है, इसी को वसीला कहा जाता है, इसी को वसीला कहा जाता है। हदीस में आप देखें कि अजान के ताल्लुक से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया कि जो आदमी अजान सुने और फिर सुनने के दरूद पढ़ करके वो मेरे लिए दुआ करे, और वो दुआ जो अजान के बाद कही जाती है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आत मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीला वबअथहु मक़ामन महमूदनिल्लज़ी वअदतह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो ये दुआ पढ़ेगा, हल्लत लहू शफाअती, मेरी सिफारिश उसके लिए हलाल हो गई, यानी क़यामत के दिन मैं उसकी सिफारिश करूंगा। तो वसीला असल में जब हम दुआ करते हैं कि ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला दे, तो वसीला असल में वो चीज है जिसके जरिए किसी चीज तक पहुंचा जाए और उसका कुर्ब हासिल किया जाए। तो वो चीज हमारे नबी को अता फरमा जिस चीज के जरिए से वो तेरा कुर्ब और तेरी नजदीकी हासिल करें, ये हम दुआ करते हैं। और इस वसीले की जमा वसाइल है। कहा जाता है फलां शख्स ने फलां की तरफ वसीला बनाया, यानी उस चीज को करीब होने का जरिया बनाया। और हदीस नबवी में भी वसीले से मुराद अल्लाह ताला का कुर्ब है। बहरहाल ये तमाम सब चीजें इस सिलसिले में वारिद हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला यानी कुर्ब तलाश करो और उसके रास्ते में जहाद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 35। तो तबारक व तआला ने अपना कुर्ब हासिल करने का जो हुक्म दिया है, उसके बाद इरशाद फरमाया जहाद का हुक्म दिया है।
اپنی نزدیکی حاصل کرنے کے بعد کیا کہا؟ جہاد کا حکم دیا. معلوم ہوا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے تقوی اور اس کا قرب حاصل کرنے کا حکم دیا، یعنی نیک اعمال کے ذریعے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ نیک اعمال میں سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا یا نزدیکی حاصل کرنے کا یا تقوی کا جو ذریعہ ہے سب سے زیادہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ سب سے بڑا، یعنی ذروۃ و سنام الاسلام، اسلام کی سب سے بلند چوٹی ہے یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. یہودیوں کو اپنے حسب پر، اپنے نسب پر فخر تھا، اور وہ اس خوش فہمی میں ہر قسم کے جرائم کا ارتکاب کرتے رہتے تھے اور اپنے آپ کو اللہ کا محبوب سمجھتے تھے. جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا. لیکن اس آیت کریمہ میں تعلیم دی ہے مسلمانوں کو اللہ نے کہ تم اگرچہ بہترین امت ہو اور اگرچہ تمہارا نبی سب سے افضل ہے، مگر تمہیں چاہیے کہ نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ آخرت میں فلاح حاصل کر سکو، یعنی یہودیوں کی طرح تم بدعمل نہ ہو. مشہور مفسر امام ابن کثیر، جن کی تفسیر ابن کثیر معروف ہے، مشہور ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی یہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی بنیاد ہے. تقوی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی بنیاد ہے، اور یہاں تقوی کا حکم ہو رہا ہے، اور وہ بھی اطاعت سے ملا ہوا، یعنی نبی کی اطاعت سے. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں سے منع کیا، جو شخص ان کاموں سے رکا رہے، اس کی طرف قربت یعنی نزدیکی تلاش کرے. یہی وسیلے کے معنی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس نے یہی ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور اس کی مرضی کے اعمال کرنے سے اسے قریب ہوتے جاؤ. تو عزیزان گرامی، ان ائمہ اور مفسرین نے وسیلے کے جو معنی اس